جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم گھر بیٹھے بے شمار مسائل اس سلسلے کی برکت سے سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لہذا توجہ سے سنیں، اگر ممکن ہو تو اس کے اہم مدنی پھول تحریر بھی کریں۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ محمد شفیق انجم اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرے مفتی صاحب سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ بعض مساجد میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے سترے کے لیے کپڑا لٹکایا ہوتا ہے، یعنی کپڑا نمازی کے آگے کپڑا لگا ہوا ہے اور لوگ آگے سے گزر رہے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر کسی بندے نے وتر اس نیت سے چھوڑے ہوں کہ نماز تہجد ادا کے وقت ادا کرے گا، کسی وجہ سے وہ نہیں اٹھ سکا، کیا اس کو جو وتر اس کے رہ گئے ہیں قضا ہو گئے ہیں فجر کی سنتوں سے پہلے پڑھنے چاہیے یا فجر کی سنتوں کے بعد پڑھنا چاہیے یا طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد میں پڑھنا چاہیے؟ جواب ارشاد فرمائے۔ جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال تو انہوں نے سترے کے حوالے سے کیا جی کہ نمازی کے آگے سترہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ کپڑے کا بعض لوگ سترہ کرتے ہیں۔ اگر وہ سترہ ایسا ہے کہ زمین تک وہ متصل ہے، صحیح، یعنی کپڑا، تو اس کا بھی سترہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ اس میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ سترہ کپڑا تو بہت باریک ہوتا ہے، تو ہم نے تو یہ پڑھا سنا ہے کہ کم سے کم 1 انگلی جتنا موٹا ہو، صحیح، تو موٹائی تو اس کی اتنی نہیں ہوتی، بنتی نہیں ہے، لیکن یہاں اصل میں موٹائی سے مراد چوڑائی بھی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، اگرچہ وہ ویسے دیکھا جائے کپڑا باریک ہی ہوتا ہے لیکن چوڑائی میں تو زیادہ ہی ہوتا ہے، صحیح، تو زمین تر متصل ہے اور 1 ہاتھ سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ سترہ ہو جائے گا، اس کے آگے سے نمازی گزر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا وتر کے حوالے سے۔ جی جی، ویسے تو افضل یہی ہے کہ جو شخص اٹھنے پر قادر ہو رات کو تہجد کے وقت، تو وتر جو ہے تہجد کے ساتھ پڑھے، لیکن جو اٹھنے پر قادر نہیں ہے تو اسے پہلے ہی پڑھ لینا چاہیے۔ صحیح، لیکن ایسا شخص جو پڑھتا تھا لیکن اب کسی وجہ سے اس کی آنکھ نہ کھل سکی اور وتر جو ہے قضا ہو گئی، اب وہ کب پڑھے؟ تو جب قضا ہو گئی تو اب مکروہ وقت کے علاوہ جب بھی چاہے پڑھ سکتا ہے، یعنی فجر کی سنتوں سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، سنتوں کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، حتیٰ کہ فرض کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ لیکن مسجد میں وہی احتیاط کرے کہ مسجد میں پڑھے گا سنتوں کے بعد تو لوگوں کو وتر ظاہر ہے وہ پڑھے گا تو سب کے، یعنی قضا بھی اس طرح کرنی ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ ہو، بلکہ یہاں تک کہ وتر کا قضا کرنی ہے کسی اور وقت میں، اگر کسی اور وقت میں قضا کرتا ہے، کسی اور نماز کے ساتھ قضا کرتا ہے، تو اس میں جب تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، یعنی الحمد شریف کا صورت میں لائی جاتی ہے، اللہ اکبر کہنا تو واجب ہے اور ہاتھ اٹھانا سنت ہے، تو اس صورت میں وہ ہاتھ نہ اٹھائے، اللہ اکبر تو کہے، واجب ہے، اس بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور دعائے قنوت پڑھ لے۔ یہ اس لیے کہا فقہا نے کہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو کہ وہ قضا نماز پڑھ رہا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دونوں سوال کے ہمیں جواب ملے۔ وتر کا تو پتہ چل گیا کہ وتر ہم کس طرح ادا کریں گے، اور دوسرا سترے کے حوالے سے کہ سترہ کپڑا بھی بن جاتا ہے لیکن اس کی صورت بنائی کہ وہ متصل ہو زمین کے ساتھ۔ اگر زمین کے ساتھ متصل نہ ہو، مفتی صاحب تو نہیں ہوگا؟
ہاں اس صورت میں جو ہے وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے. دارالتمیم میرا سوال یہ ہے کہ اگر پہلی رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھ لی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی تو اس کا حکم کیا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. ترتیب چینج ہو گئی تو دیکھیں، قرآن پاک کو الٹی ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، چاہے نماز کے اندر ہو یا نماز کے علاوہ ہو. تو پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی ہے تو اب دوسری رکعت میں لازم ہے کہ اس سے بعد والی سورت پڑھے. اب انہوں نے کہا کہ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لی، سورہ اخلاص کے بعد تو سورہ فلق آتی ہے، یہ سورہ ناس ہے، لیکن انہوں نے پہلے والی پڑھ لی، یعنی سورہ کافرون پڑھ لی. تو اگر بھولے سے انہوں نے اس طرح شروع کر دی، پڑھ لی، تو اس میں گناہ بھی نہیں ہے. صحیح. اور اگر جان بوجھ کے کوئی اس طرح پڑھے گا تو اس صورت میں وہ گناہ گار بھی ہوگا. البتہ نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی حاجت نہیں ہوتی. صحیح. لیکن جان بوجھ کے اس طرح پڑھنا گناہ ہے. لیکن کبھی ایسا ہو جائے کہ کسی کو مسئلہ تو معلوم ہوتا ہے لیکن غلطی سے جو ہے وہ پہلی صورت کے چند الفاظ نکل آتے ہیں، تو اب غلطی سے نکل آئیں تو اب اس کو چھوڑ کے مزید اگلی والی نہ پڑھیں بلکہ اسی کو ہی کنٹینیو رکھیں. ٹھیک ہے، بھولے سے شروع کیا ہے تو اس صورت میں گناہ نہیں. ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ بعض شاپنگ بیگز پر نام لکھے ہوتے ہیں، اللہ کے صفاتی نام لکھے ہوتے ہیں، تو ان بیگز میں کوڑا کرکٹ ڈالنا کریں. یہ ہوتا ہے کمپنیوں کے نام اور یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. دیکھیں، تمام حروف کا ادب کرنا چاہیے اور ظاہر ایسے شاپر وغیرہ بھی استعمال نہ کیے جائیں جس میں اس طرح کے مقدس الفاظ وغیرہ لکھے ہوں، اس سے بچنا چاہیے. تو ظاہر ہے اس میں اگر کوئی مقدس الفاظ ہوں، اس میں کوئی جو ہے کچرا وغیرہ ڈالے گا تو اس کو بے ادبی ہی سمجھا جاتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو عام شاپر ملتے ہیں وغیرہ لکھے ہوئے ملتے ہیں، اس کو ہی یوز کرنا چاہیے. اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو، سستی مطلب اس میں ہے. حالانکہ مارکیٹس کے اندر یہ ساری چیزیں ملتے ہیں، جیسے بہت سارے دکاندار جو اخبار استعمال کرتے ہیں پڑیا بنانے کے لیے، حالانکہ سادے کاغذ بھی مارکیٹ میں مل جاتے ہیں لیکن ظاہر اس کے لیے پیسے شاید دینے پڑیں گے، اور اس طرح کے اخبار وہ ٹھیلے وغیرہ پر جو بیچ رہے ہوتے ہیں کباڑی کا سامان ان سے مل جاتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ سستی کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ جائز بھی نہیں ہے، جس طرح جس کاغذ میں مقدس الفاظ وغیرہ رکھے ہوں اس طرح اس کو پڑیا بنا دینا، اس کے اندر کوئی چیز ڈال کے لپیٹ کے دینا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر بندہ کوئی احتیاط کرنا چاہے تو بالکل احتیاط کر سکتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب کہیں اس نے شاپنگ وغیرہ کی ہے کسی شاپنگ مال وغیرہ میں، یا دکان کا نام اس میں لکھا ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے، اس میں چیزیں لے کر آ گیا صحیح، لیکن اب اس کو جو ہے اس کے اندر کچرا وغیرہ تو نہ ڈالے. کچرا وغیرہ یوز کرنے کے لیے عام شاپر جو ہیں جس میں کچھ لکھا ہوا نہ ہو اس کو یوز کرنا چاہیے. اچھا، اس میں بالخصوص جو اس طرح کی کمپنیاں ہیں یا اس طرح کے مارٹ ہیں یا جو بھی دکانیں ہیں جو اپنے دکان کی تشہیر کے لیے چلیں، وہ انہوں نے نام ایک اچھا مقدس رکھا، ظاہر اس میں بھی نیت اچھی ہوتی ہے کہ دکان برکت ہمیں ملے گی اسلام کی، لیکن اپنی تھیلیوں میں یا شاپرز پر یا اس طرح کے جو بیگس وغیرہ ہوتے ہیں اس پر یہ نام چھپوا دیتے ہیں تشہیر، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب پتہ ہے کہ لوگ بے ادبی کرتے ہیں، لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں، جی، تو اس طرح کے مقدس الفاظ وغیرہ نہیں لکھوانے چاہیے. جی اگلی کال لیں گے. لوگ جو حج یا عمرے کی ادائیگی کر کے آتے ہیں تو ان سے ملنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ کھجور اور پانی کم پڑ جاتا ہے تو کھجور وہ یہاں اپنی شہر سے لے کر وہ انہیں دے سکتے ہیں. اور بہت بڑا مسئلہ ہے آنے کے بعد لوگوں کو تبرک تقسیم کرنا، کیا فرماتے ہیں؟ اب ظاہر ہے جس کو دیا جاتا ہے وہ آب زمزم دیا جائے گا، کھجوریں دی جائیں گی، تو وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ آب زمزم ہے، مدینہ شریف کی یا مکہ شریف کی یہاں کھجوریں ہیں، وہاں سے آئی ہیں. لیکن اگر وہ یہیں سے بھی لیتا ہے پھر اس کو سامنے والوں کو بتا دے کہ بھائی کھجوریں ختم ہو گئی، اہمیت. اب ظاہر ہی تو یہ ایک طرح کا وہ ہو جائے، اگر اس کے ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتا یا اگر بالکل یہ بتا کے دیتا بھائی وہاں سے میں لے کر آیا ہوں، تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، یہ معاملات ہو جائیں گے. تو عمومی طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی وہاں کم سے کم ان چیزوں کو دیگر اشیاء کے علاوہ، کیونکہ دیگر اشیاء کا عمومی طور پہ اب یہ معمول ہوتا جا رہا ہے کہ جیسے جانمازیں تسبیحاں وغیرہ یہ یہیں سے ترکیب کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں سے مہنگی ہوتی ہیں. لیکن کھجور ہیں اور آب زمزم جو ہوتا ہے وہ تو تقریباً اس کے بارے میں بندہ کہتا ہے شاید یہ وہیں سے آئی ہوں گی. تو لہذا اگر ختم ہو گئی ہیں اور ویسے ہی لوگوں کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بھائی ختم ہو گئی نہیں، اب ہم نے یہاں سے لے کر جو ہے آپ کو تقسیم کر رہے ہیں. اور یہاں پر بھی وہاں والی کھجوریں ملتی ہیں، جیسے اجوا کھجور ہوگی، وہ ہوں گی، دیگر کھجوریں ہوتی ہیں ملتی ہیں، وہ بھی تقسیم کر سکتے ہیں.
البتہ یہ ہے ایک بہت مشکل امر ہے کہ لوگ آنے والے سے رشتہ دار دوست احباب تقاضے بھی کرتے ہیں، اور وہ اس حوالے سے وہیں سے جب ان کی فلائٹ واپسی کی ہوتی ہے یا جب ان کا ایام کم رہ جاتے ہیں تو ٹینشن ایک فطری طور پر شروع ہو جاتی ہے کہ اب کیا کیا سامان لینا ہے اور کس طرح اس کی تقسیم کاری ہوگی. پھر گھر پر آ کر وہ بوتلیں بھرنا، تھیلیاں بنانا، یہ ایک بہت مشکل کام ہے. تو اللہ کرے اس طرح کا سلسلہ ہو کہ تقاضے نہ ہوں اور وہ جسے چاہے اپنی مرضی سے جو پیش کرے. تو یوں جھوٹ اور دھوکہ بہت ساری چیزیں جو اس میں شامل ہو گئی ہیں. اب مدینہ شریف کی کھجوریں نہ ہوں، مکہ شریف کی نہ، اور سامنے والا یہ کہہ دے بالفرض کہ میں وہاں سے لے کر آیا ہوں، تو وہ جھوٹ میں پھنسا. اور اگر بالفرض نہیں ہے اور وہ دے گا تو سامنے والا یہ سمجھے گا کہ مکہ مدینہ کی ہیں، حالانکہ وہ وہاں کی نہیں ہے. تو یوں مسائل اس طرح کے کھڑے ہو گئے. تو کوشش یہ کی جائے کہ آنے والے سے ہم دعائے مغفرت کے طلبگار ہوں، دعائیں لیں، اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ نہ ہو تاکہ یہ اس طرح کی خرابیاں اس میں نہ ہوں. جی اگلی کال. حافظ محمد عزیز عرض کر رہا ہوں یونان کے شہرین و فتح سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ عورت مزار پہ جا سکتی ہے اپنے محرم کے ساتھ یا قبرستان جا سکتی ہے اپنے محرم کے ساتھ؟ اگرچہ کئی دفعہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے، چلیں پھر بھی ہم لے لیتے ہیں. دیکھیں، عورت کا مطلقاً منع ہے مزارات پر یا قبرستان جانا، جی چاہے محرم ساتھ ہو یا نہ ہو، عورتوں کو منع کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ایک ایس ایم ایس یہ ہے کہ میرے پاس کمیٹی جو بی سی وغیرہ ڈالتے ہیں گھروں کے اندر، وہ جمع ہوتی ہے، تو ضرورتاً میں پھر اس کو استعمال بھی کر لیتا ہوں. لیکن ظاہر جب استعمال کرتے ہوں گے، جب جس کی بی سی ہوتی ہوگی اس وقت اس کو وہ یہ دے دیتے ہوں گے. تو یہ کیا کرنا اصل میں یہ عمومی طور پہ اس کا عرف ہے. اب جس کی یہاں کمیٹی ڈالی جاتی ہے، ظاہر ان پیسوں کو استعمال وہ کرتا ہے. صحیح. اور وہ اس پر قرض ہوتے ہیں. صحیح. اب کسی کو کوئی چیز دی جائے اور اس کے استعمال کی اجازت بھی ہو تو وہ قرض کے طور پر ہی ہوتی ہے، جیسے یہ پیسے وغیرہ. تو یہ قرض ہی ہیں، تو ان کو یہ استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک. جی اگلی کال. اگر کسی اسلامی بھائی جو کا انتقال ہو گیا اور ان کی جو پراپرٹی ہے وہ 2 بیٹوں اور 3 بیٹیوں میں کس طرح بانٹی جائے گی؟ جی حضور، وراثت کا مسئلہ ہے. دیکھیں، اب سوال انہوں نے مطلقاً پوچھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ورثہ اور بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب کسی شخص کا انتقال ہو تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ورثہ میں کون کون ہیں. ٹھیک ہے. اولاد کے علاوہ ظاہر والدین بھی ہوتے ہیں. اب انہوں نے ان مرحوم کی بیوی کا ذکر نہیں کیا. صحیح. کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں، انتقال ہوا تو کب ہوا، شوہر سے پہلے ہوا یا بعد ہوا. صحیح. تو خیر، تو یہ مطلقاً ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں میں جو انہوں نے پوچھا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں یہ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے. یعنی بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. اب انہوں نے کہا کہ بھئی 2 بیٹے ہیں تو اس طرح 7 حصے ہو گئے. ٹھیک ہے. 2 حصے ہر بیٹے کو ملیں گے اور 1 حصہ ہر بیٹی کو ملے گا. ٹھیک. لیکن مزید ان کو یہ چاہیے کہ دارالفتہ اہل سنت یہ رجوع کریں، رابطہ کریں. مفتی صاحب مزید سوالات کریں گے، مزید رشتہ داروں کے حوالے سے پوچھیں گے، پھر مسئلہ جو ہے واضح ہو جائے گا. البتہ جو پرٹیکولر مسئلہ پوچھا گیا اس کا جواب آپ کو مل گیا. جی اگلی کال. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم دعا اللہ سے تو کچھ چیز مانگتے ہیں، لیکن ہم آپ سے کا وسیلہ یا کسی اللہ کے نیک ولی کا وسیلہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کے وسیلے سے دے دے، یا پھر اللہ تعالیٰ سے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم ڈائریکٹلی اللہ سے مانگ سکتے ہیں یا وسیلہ دینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فرماتے؟ وسیلہ لے کر دعا مانگنا بالکل جائز ہے اور یہ شروع سے ہی معمول رہا ہے. جی قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. بنی اسرائیل جو ہے وہ تبرکات کا وسیلہ دیتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے امامہ شریف وغیرہ دیگر تبرکات تھے، ان کا وسیلہ دیتے تھے، ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے اور جنگ میں ان کو فتحیات صحیح ملتی تھی. تو اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی جو ہے یہ معمول رہا ہے، وسیلے سے دعائیں کرتے تھے. صحیح. بلکہ بخاری شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے تھے، بارشیں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے. یعنی بارش کی دعا مانگتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ پکڑتے تھے اور
تو باری بھیجتا تھا، ہم تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پکڑتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ لوگ سیراب ہو جاتے تھے اور بارش ہوتی تھی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تو میں حدیث پاک سنائی ہے کہ اب اس کی شرح میں مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ وسیلہ اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صرف نبی کا وسیلہ ہی نہیں بلکہ ان کی امت کے جو اولیاء ہیں ان کا بھی وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کرتے اس وجہ سے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری وفات نہیں پائی، دنیا سے پردہ نہیں فرمایا، اس وقت چونکہ آپ خود بھی تشریف لے جاتے تھے دعا کے لیے، صحیح، اور نماز استسقاء ادا کرتے تھے، صحیح، اور صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے یہ دعا کرتے یا اللہ ان نورانی چہرے کے وسیلے سے. تو یہ ساری چیزیں میسر تھیں، تو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد اب وہ چیزیں میسر نہیں تھیں، صحیح، تو اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کرتے. اور دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے کہ صحابہ کرام سے ثابت ہے دیگر بھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی وسیلہ پیش کیا گیا. تو وسیلہ پیش کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک، اور دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء، صحابہ، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگیں گے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو فرض نماز ہے اگر وہ چھوٹ جاتی ہے اور وہ اگر مسجد میں ہم گئے ہیں اور وہ ہو گئی ہے نماز، تو ہم دوسری جماعت بنا کے نماز کر سکتے ہیں؟ جی، جماعت نکل جائے تو اپنی جماعت ثانی کرنا. دیکھیں اگر کبھی ایسا ہو کہ جماعت چھوٹ گئی کسی وجہ سے اور جماعت اولیٰ ہو چکی ہے، اب چند لوگ ہیں، اگر ان میں سے کوئی امامت کا اہل ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں ہر کوئی تو امام نہیں بن سکتا نا، امامت کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، وہ صحیح القراءت بھی ہو، قراءت اس کی درست ہو، اور صحیح طہارت درست کرتا ہو، اور باشرہ بھی ہو، صحیح، ٹھیک ہے نا. تو اگر ان میں سے ان لوگوں میں سے کوئی متقی پرہیزگار، یعنی اگر نماز امام کی شرائط اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ امام بن سکتا ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ جس جگہ اگر محلے کی مسجد ہے تو جس جگہ پہلے امام نے جماعت کروائی اس سے تھوڑا سا ہٹ کے کروائی. تو اس طرح جماعت ثانی جو ہے یہ جائز ہے، لیکن اس کا معمول نہ بنایا جائے، صحیح، کیونکہ محلے کی مسجد کی جماعت اولیٰ جو ہوتی ہے یہ واجب ہے، صحیح، بلا عذر شرعی اس کا ترک کر دینا یہ گناہ ہے. صحیح، کبھی ایسا ہو جائے اگر ترک ہو گئی ہے اور چند لوگ کی ہو گئی ہے اور ان میں سے کوئی امامت کا اہل ہے تو جماعت کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، SMS یہ آیا ہے کہ جس کے منہ پر یعنی جس کی داڑھی شریف ابھی نہیں آئی ہے تو کیا وہ اذان دے سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل اذان دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر داڑھی آ گئی لیکن اس نے داڑھی مونڈاتے ہیں، بعض لوگ اس طرح کی بھی کوشش، ایسا شخص جو ہے فاسق ہے، ٹھیک ہے، داڑھی مونڈتا ہو یا ایک مٹھی سے کم گھٹاتا ہو تو ایسے شخص کی اذان دینا یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے، بلکہ فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر ایسا شخص اذان دے تو اس کی اذان کا اعادہ کرنا مستحب ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ اذان دی جائے. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب میت کو نہلاتے ہیں تو اس کی ٹانگیں جو ہے نا کس طرف کرنی چاہیے؟ کئی لوگ کہتے ہیں قبلہ کی طرف کرنی چاہیے، کئی لوگ کہتے ہیں نہیں قبلہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے ذرا وضاحت فرما دیں. جی دیکھیں، نہلاتے وقت ٹانگیں کس طرف ہوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح، جس طرح آسانی ہو اس طرح کر سکتے ہیں. جس طرح میت کو قبر میں لٹاتے ہیں، صحیح، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. میت کے ایک پاؤں جو ہیں وہ قبلے کی طرف بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جس طرح آسانی ہو کر سکتے ہیں. اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا تو منع ہے. تو چند صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں قبلے کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، جس کو مفتی صاحب نے اسلامی زندگی میں نقل کیا ہے. ایک تو یہ کہ لیٹ کر نماز، جیسے مریض جو ہے لیٹ کر نماز پڑھتا ہے، صحیح، تو قبلے کی طرف پاؤں کر کے پڑھ سکتا ہے. صحیح. اسی طرح جان نکلتے وقت، اور اسی طرح جب میت کو غسل دیا جائے اس وقت بھی کوئی حرج نہیں. اور اسی طرح جب میت کو قبرستان لے کے جا رہے ہوں اور قبرستان مشرق کی طرف ہو، صحیح، تو ظاہر مشرق کی طرف ہوگا تو ہمارے ہاں مغرب کی طرف قبلہ ہے، صحیح، تو اس طرح بھی پاؤں ہو جائے تو ان مواقع پر قبلے کی طرف پاؤں ہو جانے میں کوئی حرج نہیں. جی اگلی کال. صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک ڈش لگائی ہے، ڈش پہ مدنی چینل ہی میں سنتا ہوں. سائڈ میں ایک گھر ہے، وہ بول رہا ہے کہ میں آپ کی ڈش سے تار کھینچ کے جاؤں گا، تو وہ شاید کوئی اور چینل بھی چلائے، تو میرے اوپر کیا وہ اس کے چلانے پہ گناہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں،
یہ اپنی ڈش انہوں نے لگائی ہے اور یہ صرف مدینہ چینل ہی دیکھتے ہیں. صحیح. اب ان کا پڑوسی ہے کوئی لیڈ لینا چاہتا ہے. دیکھیں اگر تو یہ گناہ کے معاملے میں گناہ پر مدد کی نیت سے ان کو نہیں دے رہے. صحیح. اس نیت سے نہیں دے رہے کہ یہ گناہ والے چینل دیکھیں، بلکہ مدینی چینل کے لیے دے رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے مدینی چینل دیکھنا ہے. صحیح. اس نیت سے دے دی. صحیح. لیکن بعد میں اب وہ دیگر چینلز بھی دیکھ رہا ہے تو اس صورت میں یہ دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن البتہ یہ دیکھ لیا جائے، بلکہ فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا اب جس کے بارے میں ظن غالب ہے کہ یار اس میں یہ گندے چینلز بھی دیکھے گا، صحیح، تو ایسی صورت میں پھر دینے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں تھا، اس نے اس لیے مانگا تھا کہ میں بھائی بری چیز نہیں دیکھوں گا، کہ مدنی چینل کے علاوہ بھی ایسے چینلز ہیں، ایسا نہیں کہ جس کے 100% ہی پروگرام غلط ہوں، شرعی احتیاطوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن جس کے بارے میں ظن غالب ہو یار گندے چینلز ہی دیکھے گا، بری چیزیں ہی دیکھے گا، تو پھر اس کو دینے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر ایسا نہیں تھا اور اس نے اچھی نیت سے دیا ہے کہ مدنی چینل دیکھے، اور بعد میں اگر وہ دیگر چینلز بھی دیکھ رہا ہے، برے چینلز گندے جس کی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ دینے والا گناہ گار نہیں ہو، جبکہ اس نے یہ نیت نہ کی ہو. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. دارالفتہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر فرض نماز مغرب 3 پڑھتے ہوئے اگر چوتھی کے لیے کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر تیسری رکعت پہ اگر وہ نہیں بیٹھا تھا، جی، وہ قاعدہ آخر ہے فرض ہے، اور چوتھی کے لیے کھڑا ہو گیا، تو جب تک چوتھی کا سجدہ نہیں کرتا اس وقت تک وہ بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. اور قاعدہ کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ چوتھی کا سجدہ بھی کر لیتا ہے تو ایک رکعت پوری کر لے، نہیں 4 مکمل کر لے، یہ چاروں اس کی نفل ہو جائیں گی، یہ فرض نہیں ہوں گی، فرض دوبارہ پڑھنے ہوں گے. لیکن اگر اس نے تیسری رکعت پہ وہ بیٹھا تھا جی، اور یہ سمجھ کے کبھی 2 میں نے پڑھی ہیں، وہ کھڑا ہو گیا، تو اب بھی جو ہے سجدے سے پہلے اسے یاد آتا ہے تو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے. لیکن اگر وہ چوتھی کا سجدہ کر لیتا ہے اور تیسری پر بیٹھ چکا تھا تو پھر مزید 1 رکعت اور ملا لے، یعنی یہ 3 فرض ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ اس صورت میں جب تیسری پر بیٹھا ہو. صحیح. اگر تیسری پر نہیں بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا تو اس کے فرض باطل ہو گئے، یہ رکعتیں نفل ہو جائیں گی، اسے فرض دوبارہ پڑھنے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ جو نقش نالین پاک ہوتا ہے، اس حوالے سے جو ہم اس کو جیب پر لگاتے ہیں، تو اس کے لگانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ظاہر تبرک کے طور پر لگاتے ہیں. نقش نالین پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چپل مبارکہ ہے نالین شریف، اس کی نسبت سے اس کا ایک نقش ہوتا ہے، تو اس سے بزرگان دین سے ثابت اپنے سروں پر رکھتے تھے. صحیح. اور ابھی بھی بڑے بڑے علماء جو ہے، صوفیہ جو ہے، اس کو اپنے سروں پہ سجاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. مسجد کون؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ سننے میں آیا ہے کہ اگر کوئی نمازی نماز نہیں پڑھتا تو وہ جو بھی ذکر کرتا ہے وہ ذکر اس کا قبول نہیں ہوتا. ذکر کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز ادا کی جائے. اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا. کیا فرمائیں گے حضور؟ ایک ہم یہ جو ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں کہ اگر جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے علاوہ اگر دیگر جو بھی اعمال کرے وہ بھی قبول نہ ہو. صحیح. ایسا نہیں کہا جا سکتا. نماز ایک الگ فرض ہے، وہ ادائیگی کرنی ہی کرنی ہے. لیکن اگر وہ ساتھ جو ہے دیگر افعال بھی کر رہا ہے، چاہے وہ فرض ہو یا واجب ہو یا مستحب بھی ہو، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی چونکہ اس نے یہ نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں. ہاں بلکہ یہ کہا گیا ہے جو فرائض کو چھوڑ کر صحیح نوافل میں ہی لگا رہے، مثال کے طور پہ زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتا، صحیح، اور خوب جو ہے وہ کر رہا ہے، لوگوں کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو وہ عمل اس کا قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنا فرض ادا نہ کرے، فرائض کو چھوڑ کے نوافل پر ہی لگا رہے. لیکن ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کوئی فرض چھوڑ دیا، فرائض تو بہت سارے ہیں مسلمان پر، کوئی فرض چھوڑ دیا تو اب جو ہے وہ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، ایسا نہیں. صحیح. لیکن جو بھی اس طرح کے افراد ہیں کو ہم نیکی کی دعوت پیش کریں گے کہ نمازوں کی پابندی کا اہتمام کیجیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس طرح مفتی صاحب نے مثال دی کہ زکوٰۃ نہیں دے رہے لیکن وہ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں اور اس کی وعید بھی بیان کر دی گئی. تو اسی طرح نماز چھوڑ کر دیگر مستحبات یا نفلی کام آپ کریں گے
تو اس طرح کی باتیں ہوتی بھی ہیں اور لوگ بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ نماز تو پڑھتا نہیں لیکن دوسرے کام یہ کر رہا ہے. جیسے اب نماز نہیں پڑھ رہا، فرض نہیں پڑھ رہا، ساری رات نوافل پڑھتا رہے. صحیح. تو ظاہر فرض نہیں پڑھ رہا، نوافل پڑھتا رہے تو وہ تو مقبول نہیں ہے. صحیح. تو یعنی اس کو چھوڑ، لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ عمل مقبول ہوں گے. جی اگلی کال. میرا یہ دارالفتہ اہل سنت میں یہ سوال ہے، مقتدی یا جماعت میں ہو اور مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا وہاں بیٹھے یا پھر واپس نکل کر وضو کر کے پھر نماز پڑھے؟ مثال بات میں کہ ایک رکعت اس نے مقتدی نے پڑھی تھی، اب وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب باہر وضو کر کر پھر واپس آئے، ایک رکعت وہ ڈالے یا پھر نہیں صحیح پڑھے، یہ بتا دیجیے. جی وضو ٹوٹنے کے بعد نماز کس طرح پڑھیں گے؟ دیکھیں مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے تو اب نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. اب وہ فوراً نکل جائے. بعض جو ہے وہ ویسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں شرم کے مارے کہ بھائی کیسے نکلوں گا تو اب لوگ کیا کہیں گے، تو یہ صورت جائز نہیں. ایسی صورت میں گناہ گار ہوگا. بلکہ کوئی اگر جائز سمجھتے ہوئے کلے چلے یار کوئی ضروری نہیں ہے وضو، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو وہ یہ کفر ہے، کافر ہو جائے گا. تو اگر وضو ٹوٹ گیا اور وہ چلا گیا، وضو کر کر وہ دوبارہ آتا ہے، تو اب وہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا. یعنی پہلی نماز تو ٹوٹ گئی، اب اس نے ایک رکعت اگرچہ پڑھ لی تھی تو پہلی نماز وہ ٹوٹ چکی ہے. اب حکم یہی ہے فی زمانہ کہ اب جو ہے وہ، کیونکہ مسئلہ یہ بنا کا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ میں یہاں مدنی چینل میں پوری شرائط اس کی بیان کروں گا تو شاید سمجھ میں نہیں آئی. لیکن علماء نے یہی کہا ہے کہ فی زمانہ، کیونکہ ان شرائط پر عمل کرنا ہر عالم کے لیے بھی بہت مشکل ہے، تو یہی حکم دیا جائے گا کہ نئے سرے سے نماز پڑھیں. وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے آئے اور نئے سرے سے نماز پڑھیں. جی مزید کال. میرا نام محمد بلال نقشبندی ہے، میں لاہور شہر سے بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کی بارگاہ میں سوال کرنا تھا، مکڑی کو مارنا کیسا ہے؟ گھروں وغیرہ میں مکڑیوں کے جالے وغیرہ لگ جاتے ہیں، کیا اس کو مار سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں مار سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے. اچھا گھروں میں جالے ہو جاتے ہیں، اب جیسے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ رہنمائی تو مل گئی کہ مار سکتے ہیں، تو جو جالے وغیرہ گھروں میں ہو جاتے ہیں اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے نہیں مار سکتے، تو دیکھیں جالے گھروں میں جالوں وغیرہ کا ہونا یہ تنگ دستی کا سبب ہے. جی اس سے جو ہے تنگ دستی آتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو صاف کر دینا چاہیے. صحیح. تو اس میں صاف کرنے کے دوران اگر وہ مر بھی جاتے ہیں تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. محمد عثمان اتاری واکنڈ سے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب ہم نعت سن رہے ہوتے ہیں یا جب کوئی مسجد میں دعا کروا رہے ہوتے ہیں تو اس کے دوران ہم دل ہی دل میں جو اپنی کوئی دعا ہے وہ مانگ سکتے ہیں کہ نہیں، یا ہم اس کو زبانی بھی مانگ سکتے ہیں کہ نہیں، یا جو حافظ صاحب یا دعا کروا رہے ہیں ہمیں اسی پر آمین کہنا ہوگا؟ اسی طرح جب ہم نعت سن رہے ہوں اور تلاوت قرآن سن رہے ہوں اور اکثر رونا آ جاتا ہے، تو اس رونے کے دوران اگر بندہ دل میں دعا مانگ لے یا زبانی دعا مانگ لے تو کیا یہ مانگ لینی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں اگر کسی کے ساتھ دعا میں شریک ہیں، اجتماعی طور پہ دعا ہو، جیسے فضان مدینہ میں یا جہاں جہاں اجتماع ہوتے ہیں دعوت اسلامی، یا کسی بھی جگہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ شریک ہے، اب ایک جو مبلغ ہوتے ہیں وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، سب آمین کہہ رہے، تو اس دوران ہر شخص اپنی دعائیں بھی مانگ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح نعت سننے کے دوران بھی اگر اپنی دعائیں مانگے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، چاہے زبان سے مانگے یا دل سے. ہاں البتہ تلاوت سنتے وقت، جی اب وہ ظاہر ہے کسی مجلس میں بیٹھا ہے اسی نیت سے میں تلاوت سننے کے لیے وہ آیا، تو اب اسے خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ تلاوت سننا یہ ضروری ہے. اس دوران جو ہے وہ زبان سے جو ہے وہ دعا وغیرہ نہیں مانگ سکتا. جی اگلی کال. میرا یہ سوال ہے کہ نماز جنازہ میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں تو سب کے لیے درود پاک و دعائے میت پڑھنا چاہیے کہ جو صرف امام صاحب پڑھتے ہیں وہ سب کے لیے کافی ہوتا ہے؟ جی نماز جنازہ میں درود پاک دعائیں کا پڑھنا، دیکھیں یہ سب کے لیے ہوتا ہے. صحیح. تو اس میں رکن ہے کہ 4 دفعہ تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا اور قیام یعنی کھڑا ہونا، یہ تو اس کا رکن ہے. اور 3 چیزیں اس میں سنت موقدہ ہیں، یعنی پہلی تکبیر کے بعد جو ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد جو ہے دروشی پڑھا جاتا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد جو ہے دعا پڑھی جاتی ہے میت کے لیے. یہ سنت موقدہ ہے، یہ سب کے لیے، امام کے لیے بھی ہے اور یہ پیچھے جو مقتدی ہیں ان کے لیے بھی ہے، انہیں بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بالفعل کسی کو نہیں آتی، نہیں پڑھ سکتا، نماز جنازہ تو اس کی ہو جائے گی، لیکن اگر عمومی طور پہ لوگوں کو میت کی دعائیں نہیں آتی، باقی ثنا تو عمومی طور پہ آتی ہے، درود شریف بھی آتا ہے،
تو اس میں کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ دعائے معصورہ ربنا آتینا فی الدنیا ہی پڑھ لیں، یا دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا SMS یہ کہ جو پیرنٹس یعنی والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کی نماز دعا وغیرہ قبول ہوتی ہے؟ دیکھیں اس طرح کا تو آیا ہے حدیث میں کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کا نہ کوئی فرض قبول ہے نہ کوئی نفل قبول. تو لہذا والدین سے جو ہے اگر اس طرح کے معاملات ہوئے تو ان کو راضی کرنا چاہیے اور زندگی میں راضی کر لیں، کیونکہ والدین کی ناراضگی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور والدین کو ناراض کرنا ان کی نافرمانی یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی سزا جیتے جی ہی دیتا ہے، مرنے کے بعد تو الگ ہے. اور ایسے شخص کے بارے میں جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں اسے جو ہے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے. میں جتنی چیزیں بتا رہا ہوں یہ سارے مضمون احادیث میں ہیں. صحیح ہے. تو اس لیے جو نافرمانی کرتے ہیں تو ان کا نہ کوئی فرض قبول ہے نہ کوئی نفل قبول ہے. اگر واقعی نافرمانی کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے فی زمانہ جو ہمارے والدین ہیں جس طرف دور جا رہا ہے یہ بھی آپ کے علم میں ہے. اب اگر کوئی دینی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے، وہ داڑھی رکھتا ہے، امامہ باندھتا ہے، یا اس طرح کے اپنے اندر تبدیل لاتا ہے، تو بعض والدین اس سے بھی روکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے وہی کہا نا، جب اس پہ اس لیے میں نے زور دیا ہے کہ جب کہ واقعی نافرمان ہو. بعض صورتوں میں بعض نافرمانیاں نہیں والدین سمجھ رہے ہوتے ہیں نہیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ نے مثال دی، اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، داڑھی شریف رکھ رہا ہے وہ، تو ظاہر ہے یہ تو شریعت کا حکم ہے صحیح، اور داڑھی کٹانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اب یہاں والدین حکم دیں بھئی داڑھی نہ رکھو یا بعد میں رکھنا، تو یہاں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور یہاں والدین کی اگر وہ بات نہیں مانتا تو نافرمان نہیں کہلائے گا. اس کے علاوہ اور بھی مثالیں دینا چاہوں گا دنیاوی اعتبار سے. اب ایک بزرگ شخص آئے اور کہنے لگے میرے بیٹے نافرمان ہیں، یہ ہے فلاں ہے، میں یہ بہت کچھ باتیں کی. میں نے پوچھا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے ہیں؟ صحیح. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں خرچہ نہیں دیتا، حالانکہ وہ ریٹائر تھے، ان کی پینشن بھی آتی تھی، ان کے 2 مکان بھی تھے، اس میں ان سے کرایہ بھی ان کا آتا ہے، یہ بھی آتا ہے. یعنی ان کو کوئی حاجت نہیں تھی، محتاجی والی کوئی صورت نہیں تھی، اچھا گزارا ہو رہا. بس وہی ہم نے پڑھایا لکھایا اتنا کیا، ان سے یہ نہیں ہو سکتا میں. اور وہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں 15,000 یا 20,000 روپے دیں، وہ نہیں دیتا. وہ کہتا ہے بھائی میں اپنے بیوی بچوں کو بمشکل پوری کرتا ہوں. تو میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ ایسی صورت میں جو ہے ان پر جتنا آپ مطالبہ کر رہے ہیں اتنا دینا لازم نہیں ہے. تو یہ اگر یہی وجہ ہے تو یہ نافرمانی نہیں کہلائے گی. صحیح ہے. ہاں والدین محتاج ہوں تو ظاہر ہے پھر اولاد پر تمام اولاد پر لازم ہوتا ہے. یہاں آپ کی صورت ایسی نہیں ہے، صحیح محتاجی بھی نہیں ہو، آپ جتنا مطالبہ کر رہے ہیں وہ دینے پر ظاہر ہے اس کے لیے مشکلات ہیں، تو یہ صورت نافرمانی کی نہیں ہوگی. تو بہت ساری ایسی صورتیں ہوتی ہیں صحیح جس کو معاشرے میں یا والدین اس کو نافرمانی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت نہیں ہوتی. لیکن اس سے یہ چند مثالیں ملیں گی، لیکن اکثریت کا حال کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں صحیح کہ والدین کے نافرمان جی. اگلی کال. میری 2 بیٹی ہیں، بیٹا نہیں ہے. کچھ نہ جائیداد کے لیے نا کہ میاں بیوی بھی ہے، 2 بیٹی ہیں، جائیداد کے لیے نا کیا کرنا چاہیے؟ بیٹیوں میں تقسیم کر دینی چاہیے یا اور کوئی بھی اس میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں کسی کی اول تو یہ زندگی میں ہی پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص زندہ ہو تو زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہے. ٹھیک ہے. جس کو دینا چاہ رہا ہے یہ بھی اختیار رکھتا ہے کسی کو دے کسی کو نہ دے، لیکن بلا وجہ اولاد میں سے کسی کو محروم کر دینا یہ ناجائز ہے، گناہ گار ہوگا. اب ان کی صرف بیٹیاں ہیں اور شرعی حکم یہ ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہو اور اس کی اگر ایک بیٹی ہو، قرآن میں آیا اسے آدھا حصہ ملے گا کل مال کا. 2 یا 2 سے زیادہ جتنی بھی بیٹیاں ہوں تو انہیں 2/3 حصہ ملے گا. صحیح. اور باقی جو 1/3 بچے گا وہ میت کا جو سب سے قریب ہے. اب بیٹا تو نہیں ہے تو بھائی، صحیح، بھائی بہنوں کو حصہ ملے گا. بھائی نہیں ہے تو بھائی کا بیٹا بھتیجا، وہ نہیں ہے تو چچا، چچا کی اولاد، پھر آگے تک معاملہ جاتا ہے. صحیح. تو اگر اس نیت سے کوئی اپنی بیٹیوں کو دے دیتا اپنی زندگی میں، کل کو میری بھائی بہنوں کو حصہ نہ ملے تو گناہ گار ہوگا اس نیت کی وجہ سے. تو اگر دینا چاہ رہے ہیں تو پتہ ہے کہ اور بھی بھائی بہن بھی ہیں، پھر اس صورت میں سب کو دے دیں. صحیح. یہ نیت رکھ کے دیں گے. بھائی عمومی طور پہ ایسا ہے معاشرے میں کہ اتنی نالج تو پوچھ لیتے ہیں کسی سے، ہاں بھی میرا وارث بیٹا کوئی نہیں ہے تو پتہ ہے کہ بیٹیوں کو کچھ نہ کچھ ملے گا، باقی جو ہے وہ باہر جائے گا. تو اس کے لیے کرنے کے لیے اپنی زندگی میں ہی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں تاکہ بعد میں کچھ نہ ملے کسی کو. یہ سوچ کی وجہ سے اس صورت میں گناہ گار ہوں گے. صحیح. اچھا SMS یہ آیا ہے کہ ستیلی جو والدہ ہوتی ہیں
تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ستیلی والدہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر واقعی محتاج ہیں یعنی مستحق زکوٰۃ ہیں تو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ حافظ شجاعت علی مظفر گڑھ شہر سے، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ زلفیں رکھنے کے کیا فضائل ہیں، جواب ارشاد فرما دیں۔ زلفیں، دیکھیں اول تو یہ کہ زلفیں واقعی اکثریت کو زلفیں سنت طریقے سے رکھنے نہیں آتی۔ اول تو یہ پورے سر کے بال ہوں۔ بعض اوقات کیا کہتے ہیں، امیر السنت نے دفعہ وضاحت فرمائی تھی کہ یہاں سے بال چھوٹے کر دیتے ہیں صحیح تاکہ زلفیں نیچے ہوتی رہتی ہیں، اس طرح سنت ادا نہیں ہوگی، پورے سر کے بال۔ صحیح۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے 3 طرح کے ثابت ہیں، اتنے بڑے ہو گئے کہ کندھوں کو چھو گئے، یہ پورے کان تک، یہ آدھے کان تک۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو اگر سنت کی نیت سے کوئی اگر رکھتا ہے تو انشاءاللہ سنت کا اسے ثواب ملے گا۔ سبحان۔ تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے، تو لہذا نیت کیجیے ہمارے بالخصوص اسلامی بھائی کہ اس سنت کو زندہ کریں، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی